ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة. کافر لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا جہنم میں جائے گا، اور مسلمان کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ جنت میں جائے گا. آخر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دین تھا اور آدم کا جو دین تھا، اس میں آدمی اور لوگوں کی تعداد کی وجہ سے، کثرت تعداد کی وجہ سے، جمع غفیر کی وجہ سے ایک مستقل قانون بنانے کی ضرورت پڑی، اور وہی تھا مسلم پرسنل لا. لوگ کہتے ہیں مسلم پرسنل لا خالی طلاق اور خلا ہے. نہیں بھائی، وہ تو ہندوستان کے لحاظ سے لوگ اپنی ضرورت سے اس کا نام رکھ لیا. اصل مسلم پرسنل لا پورا قرآن مجید ہے کہ جو اللہ نے آخری رسول پر دیا تھا وہ اصل مسلم پرسنل لا قرآن مجید ہے، اور اس کو اپنانا ہے، اس پر چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر آپ نے شرک کو دفع کیا، رد کیا، کعبے کے اندر کے بت کو ختم کیا، اللہ کی وحدانیت کے پہچان لوگوں کو کروائی، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا کعبۃ المکرمہ بعد اللہ تشریف و تعظیمہ کے چھت پر نصب کر دیا. قیامت تک کے لیے وہ نصب جھنڈا ہو گیا. اب کوئی اس جھنڈے کو کوئی زمین پر گرا نہیں سکتا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس کعبے پر اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا نصب کر دیا ہے، جما دیا ہے، گاڑ دیا ہے، اس کو نگو کرنے والا، جھکانے والا، ہٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. وہ تعصب میں، وہ جلن میں جو شیطان کرتا چلا آیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیز جب قدر والی کسی کو نہیں ملتی ہے تو اس سے اس کو جلن ہوتی ہے. وہ جلن سے آس پاس میں فتنے مچائیں گے، فسادات پیدا کریں گے، اور لوگوں کو بیجا قتل کریں گے، اور قتل و غارت کر کے زبردستی سے اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرے گا. یہ ہونے والا کام نہیں ہے. علماء، مسلمان اللہ والے اللہ کی مان لیے ہیں، وہ شہید تو ہوتے رہیں گے، وہ اپنے بچوں کی قربانی تو دیتے رہیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں وہ نہیں چلیں گے. اس مہینے میں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے. حج کے مہینے میں انہی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. پہلے ابراہیم سے کام لینا تھا، شرک کو رد کرنا تھا، شرک کو دفع کرنا تھا، تو پہلے ابراہیم کو اللہ نے امتحان لیا. اور ماں اور باپ سے پہلا نمبر پر آپ کو مباحثہ ہوتا ہے. اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں. اب ماں کا احترام کرو گے یا باپ کا احترام کرو گے یا اللہ کے حکم کو مانو گے؟ ابراہیم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. رب کائنات نے ابراہیم کو پیغمبر بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ جو دیتا ہے اور جو حکم کرتا ہے اسی کو ماننا ہے. اس کے اپوزیشن میں ماں کھڑتی ہے، نہیں مانا جائے گا. باپ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں مانا جائے گا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس امتحان میں پاس ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے، اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کے کلمے کو بلند کرتے رہے. اور سفر میں بھی پریشانی ہوئی. مصر کا بادشاہ زیسمروت نے ان کو گرفتار کر لیا. وہاں پر بھی آپ اللہ کے حکم پر کھڑے رہے. آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی، وہ بھی وہاں پر گئے رہے. اس وقت تک نکاح تو نہیں ہوا تھا، بعد میں نکاح ہوا. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ابھی اور آپ سے امتحان ہوتا ہے. فلسطین کی سرزمین پر آپ سے امتحان ہوتا ہے. سفر میں آپ پر امتحان لاگو کیا امتحان ہوتا ہے. آپ ہر امتحان میں پاس ہو جا رہے ہیں. آخری امتحان تھا کہ بیٹے کو قربان کر دینا ہے خواب کے ذریعے سے. بھلا بتائیے، خواب سے بھی کوئی آدمی اس کو یقین کر کے بیٹے کو قربان کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. آج کل کے آدمی کو کوئی خواب دکھائی دے تو فوراً کہتا ہے مولانا مفتی صاحب کہتے ہیں خواب کی باتیں ہٹا دو. لیکن پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس لیے جب خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات پر 8ویں تاریخ کو خواب دیکھا. یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں، شک کا دن. شک ہوا
9वीं तारीख को ख्वाब देखा तो पहचान लिया नहीं ये अल्लाह का हुक्म है, ये भी इम्तिहान है। तो बेटे से मशवरा लिया, बाप भी वैसा ही निकला जैसे बाप, बेटा भी वैसा ही निकला जैसे बाप अल्लाह वाले थे। अल्लाह ने फरमाया और ख्वाब तो दिखाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को बुला कर, मैंने पिछले जुमा कहा था कि अल्लाह पाक के इस ख्वाब को देखकर बेटे से कहा इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में तुझको ज़बह करता हुआ देखा बेटा, बता क्या है। बाप अपने बेटे से मशवरा ले रहे हैं और ये मशवरा अगर बेटा न भी देता तो भी ज़बह करते आप। बेटे से मशवरा लेने का मतलब ये है कि मेरा जैसा मेरा बेटा भी अल्लाह की मानता है या नहीं, या अपनी जान को प्यारी समझता है। अल्लाह के मुकाबले में जान खड़ी है, जो जान को देखा जाएगा या अल्लाह के हुक्म को देखा जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप से बेटे से मशवरा लिया तो बेटा भी बाप जैसा निकले और बेटा भी कहते हैं बाप से या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हे बाप, आपको अल्लाह का अगर हुक्म है तो कर गुजरिए और साथ में पट्टी बांध लीजिए और मुझे मैदान मिना में जो ले जा रहे हैं तो आप मेरे आंखों के बल सुनाइए। मैं आपको देखकर कहीं तड़प तड़प कर मेरे खून के कतरे पड़ जाए, मेरे कपड़े को भी संभाल लीजिए ताकि कपड़े के खून से मेरी मां रोने न लगे। ऐ मेरे वालिद, आप अल्लाह के हुक्म को कर गुजरिए। या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जब मैदान मिना में गए और सब काम कर गुजर गए, अल्लाह ने वही भेजा और जिब्राइल अमीन को भेजा, फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन फनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। ए मेरे इब्राहिम, जो कुछ हुआ वो हो गया। मैं तो तेरे दिल को देख रहा था और मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। उठ और देख अपने बेटे को और ज़बह कर। अब आँख की पट्टी खोली तो दुम्बा ज़बह था, बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अल्लाह इनाम देता है, यहाँ इम्तिहान में पास हो गए और फरमाया किस लिए? इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावात वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। बहुत बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करता हूँ। कहा अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ और कुछ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, कुर्बानी कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने इस ज़िलहिज्जा के महीने में कई काम अल्लाह ने इस महीने में हमें अता फरमाए हैं। ज़िलहिज्जा का चांद निकलते ही कई काम अता फरमाए। पहला काम तो हज का शुरू होता है, जो ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के फौरन बाद कल से ही हज का महीना शुरू हो जाता है। और क्यों? दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पहुंचेंगे। इसलिए पहले जमाने में पैदल लोग सफर किया करते थे और काबे के चारों तरफ से लोगों को जाने में वक्त लगेगा। इसलिए अल्लाह ने ईद उल फित्र की नमाज ईद रमजान के बाद ही से शुरू कर दिया कि अब हज की तैयारी करो और पैदल सफर करने में वक्त लगेगा। उस वक्त के बाद से आप अपना सफर शुरू करो। इसीलिए फिक्र की तमाम किताबों में, फतवा की तमाम किताबों में, दुर्र मुख्तार में, शामी में, हिदाया में, शरह विक़ा, दुनिया में जितनी किताबें फिक़ह की है, फतवे की है, तमाम किताबों से ये दलील है कि एहराम रमजान के ईद के कल होकर के ही बांध सकते हैं। इसलिए कि हज का वक्त शुरू हो जाता है और आदमी पैदल सफर करके दूर पहुंचने में वक्त लगेगा, इसलिए हज का वक्त शुरू हो जाता है। एहराम बांध कर वहां से जा सकते हैं। हज पहला काम हज करना है, जो शव्वाल की दूसरी तारीख से शुरू हो जाता है। और दूसरा काम फरमाया
کہ جو لوگ حج کو جائیں گے اور قربانی کریں گے تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ بال ناخن یہ سب نہ کاٹے. کیوں بھائی بال ناخن کیوں نہیں کاٹے؟ یہ تو پاکی صفائی حضرت خلیل اللہ کا اس کی سنت ہے. کیوں نہیں کاٹیں گے؟ کہا جس گھر پہ جا رہے ہیں آپ اللہ کے مہمان ہیں اور نور میں آپ کا نور آپ اس نور میں گم ہو جائیں گے. آپ کو بال کی فکر یا رب کائنات کی فکر؟ آپ کو ناخن کی فکر یا رب کائنات کے جلال کی فکر ہونی چاہیے. آپ کو تو اللہ کی فکر ہوگی. اور جو دیوانہ خدا کا ہوتا ہے اس کا کپڑا گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے. اسی لیے احرام باندھنے کے بعد آپ مکہ پہنچ جائیں گے اور جب غسل کریں گے تو احرام کے بعد اگر نہا رہے ہیں آپ پانی نہا رہے ہیں تو میل چھوڑانا بھی منع ہے. اسی لیے منع ہے کہ آپ تو اللہ والے ہیں. آپ کو کسی چیز کی بھی پاک رہیے، بس اللہ کے لیے کام کرتے رہیے. اسی لیے فرمایا بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا ان لوگوں کے لیے کہ جو قربانی کریں گے اور مکہ المکرمہ جا رہے ہیں یا جو بھی قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بال نہیں کاٹنا اور ناخن نہیں کاٹنا ہے. اور ان لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ جو لوگ حج کو نہیں جا سکے یا پیسے نہیں ہیں نصاب کے مطابق اور قربانی نہیں کر رہے ہیں تو فرمایا پوری دنیا کے حجاج پر خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ کا جو نور برس رہا ہے اس نور کی شعاعیں چھت سے ٹکرا کر پورے کائنات کے عبادت گزار بندوں تک پہنچ رہی ہے وہ نور کی شعاعیں. لہذا ان کی نقل تو کم سے کم کر لو. جو حاجی ہے ان کی نقل تو کر لیجئے. اس لیے عام لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ عام لوگ بھی ان کی نقل میں بال نہ کٹوائے. پہلی تاریخ سے لے کر اور 10ویں تاریخ تک بال نہ کٹوائے تو بہتر ہے، مستحب ہے. اسی لیے میں نے پچھلے جب اعلان کیا تھا اب جو رہ گیا تھا وہ اعلان کر دیا کہ 1 تاریخ کے بعد بال نہ کٹوائے. یہ دوسرا حکم ہے. اس ماہ ذی الحجہ کی فضیلت میں اس حکم کو اللہ نے رکھا ہے. پھر تیسرا حکم فرمایا کہ اس مہینے میں جو 10 دن ہے وہ 10 دن کی بڑی فضیلت ہے. رات میں اللہ کی عبادت کرنے والا یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اس 10 دن میں اللہ نے اس 10 دن کی قسم کھائی ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 30ویں پارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ یہ 10 دن کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اہمیت والا دن ہے، بڑی اہمیت والی رات ہے. جو شخص ان 10 دنوں میں سے 8ویں ذی الحجہ کی شام تک روزہ نفلی رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کو سال بھر کے ایک روزے کے بدلے میں سال بھر کے گناہ کو معاف فرمائے گا. ایک روزے کے بدلے میں 8ویں ذی الحجہ کی شام تک. یہ الگ حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. اور جو لوگ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کا دن جو یوم عظیم الشان دن کہا گیا، وقوف عرفہ کا دن کہا گیا، میدان عرفات جو پوری دنیا جب ختم ہو جائے گی جہاں پر سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ کی کرسی جس میدان میں نازل کی جائے گی آسمان سے عرش اعظم سے، اس جگہ پر حجاج کرام وقوف میں ہوتے ہیں. وہاں کی برکت کو حاصل کرنا ہے. اس دن کے روزے کو اللہ نے الگ حدیث بیان فرمائی نبی کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. 1 سال آگے 1 سال پیچھے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ کہے گا پیچھے کے گناہ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے، آگے تک گناہ ہی نہیں کیا تو معاف کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آگے گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا. ایسے اسباب اللہ مہیا فرمائیں گے کہ اس سے آپ گناہ سے بچے رہیں گے. 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کا مطلب یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے. چوتھا کام فرمایا کہ روزہ تو رکھ لیا
عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا، 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی بھی رکھی گئی ہے، اور قربانی 5واں کام قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ قربانی مثال ہے، اللہ کی مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ اللہ جس چیز کے لیے حکم فرمائے گا، سمجھ میں آئے تو بھی کروں گا، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کروں گا۔ قربانی پیش کرنی ہے، وہ ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو چمڑا اور کھال نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو قلب کی نیت اور دل کی حرکت جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو اور کس کے حکم پر عمل کر رہے ہو۔ اللہ نے 30ویں پارے میں اور فرمایا کہ جب 10ویں ذی الحجہ کا دن آ جائے تو اس دن عید کی نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنا ہے۔ 2 کام سب سے افضل ہے، اس کو قرآن مجید میں پوری سورت مستقل نازل فرمائی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ فصلے میں امام مظاہر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھا ہے کہ فصلے میں لفظ صلے سے مراد اور جو معنی ہے وہ معنی عید کی نماز ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی صلے سے مراد نماز پڑھنے سے مراد یہ نماز عام مراد نماز نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی نماز واجب مراد ہے۔ قرآن کی آیت سے عید الاضحیٰ کی نماز فرض ہے، واجب ہے، اور قرآن کی ونہر لفظ سے قربانی واجب سے فرمایا ان دنوں میں، یعنی ذی الحجہ کے حج کے ان 10 دنوں میں سے 10ویں دن میں قربان نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا اور قربانی کرنا، اس سے افضل کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے مسائل، قربانی کے اوقات، قربانی جتنا ہو سکے پہلے کر لیا جائے، سورج نکلنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد جلدی قربانی کرنا چاہیے، قربانی کا وہ وقت ہے۔ دیہاتی لوگ جس پر جمعہ فرض نہیں وہ قربانی پہلے کر سکتے ہیں، لیکن جس پر جمعہ فرض ہے، جہاں فرض ہے وہ لوگ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ شہر میں جہاں عید کی نماز ایک جگہ ہو گئی وہاں پر قربانی وہ محلے والے آس پاس والے قربانی کر سکتے ہیں، چاہے عید کی نماز کسی نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ ایک جگہ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا ہو گئی تو باہر عید کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے اللہ نے بکری، بیل، بھینس، بھیڑ، دمبا اور ان جانوروں کی قربانی رکھی ہے۔ بڑے جانور میں 7 اور چھوٹے جانور میں 2۔ بیل بکری اور بھیڑ کو 1 سال ہونا چاہیے، اور جو گائے اور بیل ہے اس کو 2 سال ہونا چاہیے، اور جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ان جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کی قربانی اللہ کے نام پر کرو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور جانور کو قبلہ رخ لٹا کر کے جن لوگوں کے نام سے قربانی کی جاتی ہے وہ سامنے رہے تو افضل ہے، اگر سامنے نہیں ہے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے قربانی کرنی چاہیے۔ ایک آدمی جو صاحب مال ہے جس پر زکوٰۃ کی طرح واجب ہے دینا، اور جو صاحب نصاب ہے اسی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ جو لوگ البتہ زکوٰۃ میں نصاب کے ساتھ ساتھ میں سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اتنے مال کا آپ ذمہ دار ہیں، مالک ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہیں ہے مگر کھاتا پیتا اچھا ہے، مال اچھا ہے اور ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو بھی قربانی دے دینا چاہیے۔ اور قربانی دینے والا آدمی جب قربانی دیتا ہے، اگر کسی کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک ہی حصے میں قربانی کی بھی نیت کرنا اور عقیقے کی بھی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں 7 حصے میں سے 2 حصے لینا ہے، ایک حصہ قربانی کا، ایک حصہ عقیقے کا، تب آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ بار بار لوگوں نے پوچھا ہے کہ مرحومین کی طرف سے دینا چاہیے یا
हुजूर के नाम से देना चाहिए या पहले अपने नाम से देना चाहिए? तो जान लीजिए जो माल कमाता है, जो मेहनत करता है और जो सर पर बोझ रखता है, उसका सर का बोझ उतरना पहले जरूरी है। इसलिए माल का जो मालिक है वो मालिक हर साल अपने कमाए हुए माल का पहले अपनी तरफ से कुर्बानी वाजिब अदा करेगा। उसके बाद अगर सहूलत है तो दूसरे तीसरे मरहूम हुजूर किसी के भी नाम से कितने हिस्से लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। एक जानवर बड़ा लेते हैं, एक कुर्बानी पहले अपने नाम से लेनी होगी, उसके बाद आप 6 हिस्से हुजूर के नाम से, माँ के नाम से, बाप के नाम से, किसी के भी नाम से लेना चाहते हैं तो आपको लेना जायज है, मगर पहले अपने नाम से लेना होगा। अगर एक ही हिस्सा लेने की ताकत है, 2 हिस्सा लेने की ताकत नहीं है, तो फिर आपको सबसे पहले अपने हिस्से से अपने नाम की कुर्बानी लेनी होगी। मरहूम या हुजूर के नाम से देना वाजिब नहीं है, इसलिए उसके उन लोगों के नाम से, उन जातों के नाम से कुर्बानी नहीं देंगे, पहले अपने नाम की कुर्बानी करेंगे। अगर आपको एक ही हिस्सा लेने की ताकत है तो हर साल अपने नाम से कुर्बानी करेंगे, किसी और के नाम से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर कर लेंगे तो उनके नाम का सवाब उनको पहुंच जाएगा। आपने अपने जिम्मे का वाजिब रख लिया, उसके गुनहगार आप होंगे। ये साफ साफ मसला, जैसे अपनी जुबान में बोलते हैं, आप फोड़ के बोलना, मैंने बहुत फोड़ के बोला, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मजबूर हूं मैं, 31 हो गया है। 1 मिनट में ज्यादा कर दिया। अब बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल तो बता नहीं सकते अभी। और ईद की नमाज का मसला है, ईद उल अजहा के तरीके हैं, ईद उल अजहा के दिन के मुस्तहबात हैं, सुनन है, और बहुत सारे इसमें अच्छे 2-4 वाक़यात भी हैं। मैंने सब को छोड़कर जरूरी मसाइल आपके सामने पेश की है। ईद उल अजहा के दिन पाक साफ होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा करके अव्वल वक्त में कुर्बानी करें। और कुर्बानी के जो जानवर है, मैं 1 मिनट और लेकर वो एक कानून बता देता हूँ। कुछ लोग फोन करते हैं, बहुत सारे लोगों ने फोन किया, लग रहा कि कुर्बानी होगी कि नहीं, दांत टूट गए उसी कुर्बानी होगी कि नहीं, किसी की आंख नहीं है जानवर की कुर्बानी होगी। एक बात याद रखिए, उस पर आप फिट करते चले जाइए। जितने मसाइल किताबों में 5000 में लिखे हुए हैं, सबका एक ही कायदा है, और याद रख लीजिए वो कायदा ये है कि ऐबदार जानवर ना हो, और मार्केट में उस वक्त में, उस जमाने में जानवर की उस ऐब की वजह से कीमत में कमी ना हो, और वो कीमत बराबर में बिक जाए, और उसे वो व्यापार करने वाला जानवर का उसको ऐबदार ना समझता हो, तो उसकी कुर्बानी जायज है। दूसरा कायदा ये है कि बदन के किसी हिस्से में कोई भी बीमारी हो या कोई भी ऐब हो, तो 4 हिस्से में से 1 हिस्सा अगर ऐब है या 2 हिस्से ऐब है तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर 3 हिस्से ऐब है और इससे ज्यादा ऐब है, 1/4 से ज्यादा कटा कान है, या आंख ही नहीं है, या कान ही खत्म है, या सींग नहीं है, या जड़ से ही सींग निकल गई, तो इन तमाम जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। सींग आधी कटी हो, जड़ से न निकली हो, जानवर लंगड़ा हो लेकिन पांव पर सहारे देकर चल लेता हो, या दुम कटी हो, 1/3 कम कटी है, ज्यादा कटी नहीं है, ज्यादा ऐबदार नहीं है, उन तमाम जानवरों की कुर्बानी जायज है। और जो ऐबदार है, जिसकी कीमत कम हो जाती है और 1/4 या उससे ज्यादा कटा हुआ है, ज्यादा हिस्सा डैमेज है, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये हिसाब किताब दे करके फरबा ताजा मोटा जानवर खरीद कर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कीजिए। हुजूर ने 101 ऊंट की कुर्बानी अपने हाथों से किया था। हम भी अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देंगे। उसका मतलब यह है किसी से डरते नहीं, अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह से डरते हैं, किसी से डरते नहीं, किसी की मानते नहीं, अल्लाह की मानते हैं। इसी को कुरान मजीद ने फरमाया है कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए, अल्लाह के लिए कुर्बानी कीजिए। और इस महीने की फजीलत बयान की गई कि वल्लैली वश्शफ़ी वल्वत्रि वल्फज्रि वलयालिन, कि अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाई है। इन महीनों में, इन दिनों में रोजा रखिए। 9वीं ज़िलहिज्जा का एक रोजा रखना
بہت ہی برکت والا ہے، اس کو کوئی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔